اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے 283 آیت سٹارٹ کرنی ہے۔ جیسے کہ ہم لاسٹ لیکچر میں پڑھ رہے تھے ادھار کے بارے میں، ادھار کے بارے میں حکمات تھی کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی آیت جو ہے نازل کی کہ اگر آپ کو کسی کو ادھار دینا ہے، ایون اگر آپ کو کسی کو چھوٹی اماؤنٹ میں ادھار دینا ہے یا لارج اماؤنٹ میں ادھار دینا، جتنا بھی آپ نے ادھار دینا ہے تو اس کا کرنا کیا ہے، جو اللہ کے حکم سے ہے کہ آپ نے اس کو لکھنا ہے، کسی کاتب سے لکھوانا ہے، اور پلس اس میں 2 گواہ بھی ہوں، اور 2 گواہوں میں یہ تھا کہ اگر تو 2 مرد مل جائیں ٹھیک ہے، لیکن اگر 2 مرد نہیں مل رہے تو 1 مرد ہو اور دوسرے مرد کی جگہ 2 عورتیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا، اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایسا لین دین ہو، فار ایگزامپل جیسے آپ لے رہے ہوں کہ کوئی واشنگ مشین لے رہے ہوں، ٹھیک ہے، تجارت میں بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ادھار کر لیتے ہو کہ تم ابھی مجھے یہ سامان دے دو اور بعد میں جو ہے میں تمہیں اس کی اماؤنٹ دے دوں گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ اس جو ہے نا وہ اسی ٹائم اماؤنٹ پے کر دیتے ہو، فار ایگزامپل جیسے میں ایگزامپل دینے لگی تھی، آپ واشنگ مشین لے رہے ہو اور آپ فوراً اس کی جو ہے نا وہ اماؤنٹ دے دیتے ہو، تو اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم نام بھی لکھو کہ میں نے یہ چیز لی اور میں نے اس کے پیسے دے دیے تو وہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ تم اپنی مرضی سے لکھنا چاہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی لکھو گے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب جو آج کی آیت ہے نا 283، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ایک اور اینگل جو ہے نا وہ تجارت کے بارے میں بتائیں گے کہ فار ایگزامپل اگر ایسے سچویشن ہو کہ نہ ہی آپ ایسی جگہ پہ ہو کہ نہ ہی آپ کو کاتب ملے یعنی لکھنے والا ملے اور نہ ہی آپ کو گواہ ملے، تو اس سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ آپ اپنی کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس اس ٹائم ہے تو آپ اس کو گروی رکھ کے تو آپ جو ہے نا وہ چیز لے سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاسٹ کے ڈیز سے، یعنی آپ جب بیمار تھے اور آپ کو دنیا کے جب اس دنیا میں جب آپ کی وفات ہونے والی تھی، تو اس سے پہلے جو ہے آپ نے ایک اپنی جو ذرہ تھی نا وہ کسی کو گروی رکھی ہوئی تھی، کچھ جو ہے نا وہ جو کے بدلے ایک یہودی تھا تو اس کو جو ہے نا آپ نے اپنی ذرہ گروی دی تھی اور آپ نے کچھ جو تھے نا وہ اس سے لیے تھے۔ تو یہ جو ساری چیزیں یہ چیزیں تھیں، یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک پورا چلتا پھرتا قرآن ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا قرآن کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، جو ہمیں ہر ایک چیز جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو وہ کس لیے تھا؟ وہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ ایوری تھنگ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس اگر کوئی ایسی چیز کی خواہش کریں وہ ہمیں نہیں ملی، یا کوئی 1-2 چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کسی اور میں وہ چیز دیکھتے ہیں، تو ہم وہیں پہ جو ہے نا وہ ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، کاش یہ ہمارے پاس ہوتی، کاش یہ ہوتا، یا ہم اللہ تعالیٰ نے جو اتنی چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں جس کو ہم گن ہی نہیں سکتے، اس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، جو 1-2 چیزیں ہمیں محرومی میں جو ہمیں نہیں ملی ہم اس کی ناشکری کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، میں نے یہ حدیث پہلے بھی سنائی ہے کہ آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ پوری رات آپ کی نماز جو آپ ادا کرتے تھے، اتنی سخت نماز ادا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ سے کہتی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بشارت دے دی ہوئی ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے، آپ تو جنت کے سردار ہیں، اور آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ یہ چیزیں صرف نبی پاک کے لیے نہیں ہیں کہ وہ یہ کرتے تھے، وہ اپنی امت کو بھی سکھانا چاہتے تھے کہ آپ نے کیسے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ شکر جیسے ادا کرنے کا حق ہے ویسے نہیں کرتے۔ آپ بھی کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ کا تقریباً دن میں 10 دفعہ ایک جو ہے نا وہ رکھ لیں کہ میں نے آج 10 دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ضرور کرنا ہے، تو لازمی دن میں اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو وہ ہم سے چھن جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم سے چھین لے کہ میں نے اس کو یہ چیزیں دی ہوئی ہیں اور یہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ شکر ادا لازمی کیا کریں۔ ہم
اپنی آیت اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وَإِن اور اگر تم ہو علی سفرٍ سفر پر، ولم اور نہ تجدو تم پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا، فرہان تو گروی رکھو، مقبوضۃ قبضہ میں، یعنی جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں جنگل میں یا کہیں بھی ہو کہ آپ کے پاس کوئی لکھنے والا نہیں ہے یا پھر کوئی گواہ نہیں ہے، تو آپ اپنی کوئی چیز گروی رکھ دیں۔ فَإِن پھر اگر آمینہ اعتبار کرے بعضکم تمہارا کوئی بعضاً کسی کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِی تو چاہیے کہ لوٹائے جو شخص تُمِنَ امین بنایا گیا امانتہ اس کی امانت، وَلْیَتَّقِ اللَّہِ اور ڈرے اللہ سے، ربہ اپنے رب سے۔ اب یہاں پہ جو چیز کیا بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے جس انسان کو گروی کوئی چیز دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس اس کو امانت کے طور پہ رکھے، اور جب آپ اس کو جو ہے نا وہ اماؤنٹ واپس کریں تو جو آپ نے چیز اس کو امانت کے طور پر دی ہے وہ اس کو واپس کر دے۔ اگزامپل کے طور پہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی جو ہے نا وہ سونے کا ہار ہے، ٹھیک ہے، ہار ہے لیکن آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو آپ کسی کو جو ہے وہ اپنا سونے کا ہار کسی اپنی فرینڈ کو دیتے اور کہتے ہو کہ یہ تم اپنے پاس گروی رکھ لو اور مجھے اتنی فار ایگزامپل 10,000 یا جتنی بھی آپ کو چاہیے مجھے پیسے دے دو، میں جب تمہیں پیسے ریٹرن کروں گی تو تم مجھے جو ہے وہ میرا جو ہار ہے وہ ریٹرن کر دینا۔ اب وہ جو ہار آپ نے اپنے دوست کو دیا ہے وہ اس کے پاس امانت ہے، وہ اس کو یوز نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں کہ کوئی شادی آئے وہ کہے یہ تو اب میرے پاس ہے تو میں اس کو پہن کے چلی جاؤں، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس کے پاس وہ امانت ہے، وہ اس کو یوز نہیں کر سکتی۔ ایسے اگر ہم ایگزامپل لیں کہ کسی نے اپنا گھر گروی دیا ہے، تو اب وہ جس شخص کو دیا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس پہ مال مکان بن جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو رکھنا شروع کر دے کہ اب تو یہ میرے گروی ہے اور میں یہاں پہ جو ہے نا وہ رکھ سکتا ہوں، لوگ ایسا نہیں کر سکتا، وہ اس سے مال نہیں کما سکتا۔ اور لیکن اگر ایسا معاملہ ہو کہ اگر کسی کو آپ نے اپنی گائیں وغیرہ، ٹھیک ہے، اپنی گائیں وغیرہ دی ہے، گروی رکھی ہے، تو وہ اس کا دودھ وغیرہ جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے، بیکاز وہ روزانہ اس پہ چارے کا خرچ کرتا ہے، تو وہ جو گائیں وغیرہ جو دودھ وغیرہ وہ دے سکتی ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کو بیچ سکتے ہیں، خود بھی یوز کر سکتے ہیں۔ سو یہ مائنر چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایسا کرنا ہے۔ سیکھنے کے بعد سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں تو پھر تو یہ ہماری ہی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کھول کے رکھ دیا ہے ہمارے سامنے۔ سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، اس امانت میں خیانت نہ کرے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَا اور جو یکتمھا اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ تو بے شک آثم گناہ گار، قلبہ اس کا دل ہے۔ جو بھی گناہ کی چیزیں اٹھتی ہیں، خیال آتے ہیں، وسوسے اٹھتے ہیں، دل سے ہی آتے ہیں نا کہ دل یہ چاہ رہا ہے، دل وہ چاہ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ انسان کے دل میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس میں گناہ کا کوئی ارادہ آتا ہے تو وہ پورے جسم کو جو ہے نا وہ گناہ گار کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو جو ہے نا وہ صاف رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کریں، ہمیں قلب منیب عطا کرے، کیونکہ جب انسان کا دل صاف ہوگا، جب انسان کا دل پاک ہوگا نا تو پھر وہ گناہوں سے خود بخود بچ جائے گا، اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسے چھپائے گا تو اس کا دل ہی جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ واللہ اور اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو علیم جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اب جو نیکسٹ ہمارا رکوع ہے ماشاءاللہ وہ ہمارا لاسٹ رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اور اتنی عظیم آیات ہیں، اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں جب لیکچر بنا رہی تھی سوچ رہی تھی کہ لاسٹ لیکچر ہے، اب سورہ بقرہ کا بنانا ہے، تو خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کا حق ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جتنی عظیم آیات ہیں یہ، جتنی مرضی ہم اس کی ڈیپتھ میں چلے جائیں، اتنی اس کی فضیلت بیان کریں اتنا ہی کم ہے، اتنی فضیلت والی جو ہے یہ آیات آ رہی ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ للہ اللہ کے لیے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وہ ما اور جو فی الارض زمین میں ہے۔ اب دیکھیں، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، آسمان زمین کے درمیان، اس میں جو بھی پرند، ہوا، پانی، جانور، سورج، چاند، ستارے، سمندر، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے
پیرا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہو ہم نے سورہ بقرہ میں ہی پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جتنی بھی زمین و آسمان میں چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، بے شک وہ زبردستی کر رہی ہوں یا پھر اپنی خوشی سے کر رہی ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت میں مصروف ہیں۔ ایک انسان ہی ہے جو کہ ڈگمگا جاتا ہے، ایک انسان ہی ہے جو کہ بھٹک جاتا ہے اپنے اللہ کی عبادت کرنے سے، کہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں اپنی ملکیت جو ہے نا اللہ تعالیٰ شو کر رہے ہیں یہاں پہ۔ دیکھیں اگر آپ جو ہے یہ ورلڈ اللہ للہ اللہ کو سمجھ جائے نا، آئی ہوپ سو آپ سب کچھ جو ہے نا وہ ایزیلی سمجھ سکتی ہیں، انسان کو بہت کچھ قرآن کو سیکھنے میں ایزیلی ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، کوئی بھی جو ہے نا وہ پینسل لیں اور اللہ کا جو لفظ ہے نا اس پہ لکھیں خالق، مالک، مدبر، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم ان تین ورڈ کو سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، بے شک اس نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو آپ کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہوتا ہے، وہی کیا ہے آپ کا مالک بھی، اور جو آپ کا مالک ہے وہی آپ کا مدبر بھی ہے۔ آپ نے یقین رکھنا ہے کہ وہی اللہ ہے، مالک ہے، اور وہی میرا مدبر ہے کہ میری تدبیر بھی وہی کرتا ہے، میری تقدیر کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے جسٹ بنایا اور دنیا میں ایسے ہی بھیج دیا، نہیں، میری ہر چیز کا، میری تقدیر کا، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا نہیں کرنا، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اور ہم اس دنیا سے جب جائیں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے ہر چیز پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیسی گزاری، تمہیں یہ چیزیں کرنے کو کہا تھا، کیا تم نے کیا کہ نہیں، ہر چیز اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ تو یہ اللہ کا ورڈ آپ لازمی سمجھیں، یہ چیزیں ذہن میں لازمی اس بات کو رکھیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا مدبر ہے، وہی ہمارا ہر چیز کا جو ہے نا وہ حاکمیت رکھتا ہے۔ میں آپ کو اگر ہم کتنی دفعہ تقریباً جب سے سورہ بقرہ ہم نے سٹارٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ جو ہے یہ بتا چکے ہیں کہ وہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ وائی کیوں اللہ تعالیٰ بار بار ایک چیز بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اس نیو پہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں جو زمین و آسمان کے مالک ہیں، وہ اس کے واحد مالک ہیں۔ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں ہو اور آپ کے محلے کی کوئی لیڈی آ کے کہے کہ یہ تو میرا گھر ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، یہ تو میرا گھر ہے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا، اور آپ اس سے لڑو گے کہ نہیں یہ تو میرا گھر ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ اگر ساتھ ہی ہم ایک اور اگزامپل لے لیں کہ اگر آپ کا بیبی ہے، ٹھیک ہے، آپ 2 to 3 days کا بیبی آپ کی گود میں، اور کوئی عورت آ کے بولے یہ تو میرا بچہ مجھے دو، یہ تو میرا بچہ تمہارا نہیں ہے، تو آپ اس سے لڑو گے کہ نہیں یہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ تو سیم یہی اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے بنایا ہے، تو اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس میں کسی کو بھی شریک نہ بنانا، صرف اور صرف ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا جو مدبر ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ جب ہم یہ چیزیں کانسیپٹ اپنی کلیئر کر لیتے ہیں نا، ٹرسٹ میں ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے یہ جو عقائد ہیں ان کو درست کریں، اپنی یہ جو کانسیپٹ ہیں ان کو کلیئر کریں کہ ہمارا خالق و مالک، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ، اور اگر تم ظاہر کرو ما جو انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، یا تخفوہ تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم تمہارا حساب لے گا بھی اس کا اللہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم جو چیزیں چھپاتے ہو، جو چیزیں ظاہر کرتے ہو، کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا لوگ، کئی دفعہ ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور وہ سامنے سے کچھ اور بن رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا۔ اب جب آپ کو پتہ ہے یہ ایک آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام اتنا ڈر گئے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کے گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کہ جیسے دوسرے احکامات نازل ہوتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اس میں تو پھر بھی ہم جو ہے نا وہ اپنی کوشش کے مطابق جو ہے وہ احکامات کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو دل کے خیالات ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اور ایسے خیالات ہو جاتے ہیں کہ جو نہیں آنے چاہیے، جو گناہ کا باعث بن سکتے ہیں، ایسے خیالات آ سکتے ہیں، لیکن ہم پہ ان کا زور نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، اللہ تو ہم سے ہر چیز کا حساب لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ دیکھو تم پہلی قوم جیسی نہ بنو، کہ جیسے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو آپ جو بھی حکم آیا اس پہ کہو کہ سمعنا و
وَأَطَعْنَا کہ ہم نے سنا اور ہم مانتے ہیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے وہ چیزوں کا حساب اللہ تعالیٰ ایسے پکڑ نہیں کریں گے کہ جو انسان کے دل میں آتی ہے جب تک اس کو فالو نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے. اس کا جواب جو صحابہ کرام کو ڈر تھا، اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ہم اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کا مواخذہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ اور پھر بخش دے گا لِمَن یَشَاءُ جس کو وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور عذاب دے گا مَن یَشَاءُ جس کو وہ چاہے گا. اتنی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا جب بھی آپ آیت ایسے پڑھیں نا عذاب کے بارے میں، اس طرح آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فوراً کیا کریں. کیونکہ جب آپ قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، سیکھ رہی ہوتی ہیں نا، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے آپ کو جو ہے وہ گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ جو دعا کرتے ہیں وہ لازماً قبول ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. اور کہتے ہیں کہ صرف 1% اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے دنیا میں، باقی 99% جو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں گے نا وہ قیامت کے دن دیکھیں گے. تو آپ یہ دعا لازمی کیا کریں کہ اللہ ہم پہ قیامت کے دن اپنی رحمت نازل کرنا، ہمارا حساب نہ لینا، ہم کو، ہمارے والدین کو، ہمارے پیاروں کو بغیر حساب و کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دیجیے گا. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ حساب دے سکیں. اگر اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ حساب لینے لگے تو ہم تو بالکل ہی جو ہے وہ خسارے میں چلے جائیں گے. تو یہ لازماً اپنی نمازوں کے بعد بھی جب قرآن پڑھیں تب بھی اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ ہمیں، ہمارے والدین کو بغیر حساب و کتاب جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیجیے گا، جنت الفردوس میں جگہ عطا کیجیے گا. بیکاز اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اور رب ہی اس کے رب سے. اچھا یہ جو ہے نا اگلی آیت ہے واللہ اور اللہ علی کلی ہر چیز پر، علی کلی ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور دیکھیں حساب و کتاب کا معاملہ اور عذاب دینے کا معاملہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لیتے ہیں اس کے بعد بخش دیتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو عذاب بھی دیتے ہیں. تو یہ بے شک ہماری انسان کی کوشش پہ ہے کہ انسان کیا کوشش کرتا ہے. آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بننے کی پوری کوشش کریں. آگے پاس ہونا نہ پاس ہونا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری کوششوں کی وجہ سے ہی ہمیں معاف کر دیں گے، ہم سے جو غلطیاں ہوں گی. کیونکہ یہ راہ ایسی ہے، انسان کو شیطان ہر وقت بھٹکاتا رہتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو لیکن ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم کوشش کریں گے کہ نہیں اللہ ہم نے کرنا ہے، تو اگر ہم سے اس ٹائم پہ غلطی ہو بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو گناہ ہیں ان کو بخش دیں گے انشاءاللہ. آمنا مان لیا، اور رسول بما جو کچھ انزلا اترا الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومنوں نے بھی. دیکھیں یہ والی آیات جب سٹارٹ ہو رہی ہے نا، یہ والی آمنا سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اتنی ان کی فضیلت ہے. ان کو آیات دعوات بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو آیات ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آسمانی دنیا سے بھی اوپر جو ہے یہ تحفہ دیا گیا تھا آپ کو اپنی امت کے لیے. اتنی خوبصورتی ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آپ سب کو بھی پتہ ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ آیات آمنہ سے لے کے اینڈ تک جو رہ گئی ہیں 3 سے 4 آیات یہ پڑھتا ہے نا ہر رات کو، تو اللہ تعالیٰ یہ دعا اس کے لیے پوری ہو جاتی ہے. یہ دعا جو ہے اس کے حق میں پوری ہو جاتی ہے. اور جو بھی یہ آیات جو ہے وہ پڑھتا ہے 3 دن اگر وہ لگاتار پڑھتا ہے یا اپنی روٹین بناتا ہے، تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. جب شیطان داخل نہیں ہوگا تو آپ کو برے کاموں کی طرف بھی مائل نہیں کرے گا. آپ اپنی جو چیزیں ہیں وہ اچھے سے کر سکتے ہیں. جتنی بھی شیطان جب آتا ہے اس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، رزق میں پرابلم آتی ہے، اور بھی اتنی ساری چیزیں ہیں. تو جب شیطان ہی نہیں آئے گا تو ان ساری چیزوں سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. تو یہ معمول بنائیں ان آیات کو اپنی لائف میں روزانہ پڑھنے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اور جو مومن ہے وہ ایمان لے آئے کس پر، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن اور اس کے حکم وغیرہ کو.
کلن سب نے کہا آمنا ہم ایمان لائے. وہی بات جو ہم نے سورہ بقرہ کے اسٹارٹ میں پڑھی تھی کہ مومنوں کی کیا نشانی تھی، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو فرشتوں پر، کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. یہ ہے ایمان کی بنیاد. ٹھیک ہے، ایمان کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، جو میں نے ابھی آپ کو اللہ کی ڈیفینیشن بتائی ہے وہ ذہن میں رکھنا. اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے ملائکہ پر ایمان لانا کہ وہ حق ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لانا. لا نفرق ہم نہیں فرق کرتے ہم بین درمیان احد من رسولہ کسی ایک رسول میں بھی. اب دیکھیں یہ بات کو سمجھنا کہ ہم کسی بھی، یہ ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی رسول میں فرق نہ کریں. ہم ہر ایک رسول کو جو ہے نا وہ عزت، وہ سب کچھ وہ ایکولی دیں. لیکن اللہ تعالیٰ دوسرے ہی اپنے لیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک رسول کی جو فضیلت ہے، جو مرتبہ ہے، الگ الگ رکھا ہے. لیکن ہم انسان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نہیں یہ کر سکتے کہ وہ رسول ان کی اتنی ہے یا وہ رسول اتنی ہے. ٹھیک ہے، ان کی اتنی جو ہے وہ مرتبے ہیں. ہم نے سب کو جو ہے نا ایکول رکھنا ہے، ہر ایک کو ایکول ماننا ہے، ہر ایک کی ایکول رسپیکٹ کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. وقالوا اور انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ وہ اللہ تعالیٰ نیک اپنے بندوں کی، مومنوں کی بتا رہے ہیں. یہ اس کو انڈر لائن کریں آپ کہ یہ اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہے ہیں کہ میرے مومن بندے کون ہیں، کہ جب بھی ان کو کوئی بھی حکم کہا جاتا ہے، کچھ بھی کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. یہ ہے وہ نیک بندے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹرولی مسلم ہے، اور ہم نے ایسا ہی بننا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ ہمیں بھی سمعنا واطعنا والے لوگوں میں شامل کر دیں اللہ، کہ جب بھی ہم آپ کی کوئی بات سنیں، جب بھی ہم آپ کا کوئی حکم سنیں تو ہم فوراً سے کہہ دیں کہ اللہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک تیری بخشش، ربنا کہ ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش ہی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، آپ ہمیں بخش دیجیے. ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر اور ہم نے آپ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بے شک لا یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسا کسی کو الا وسعہا کسی کی گنجائش کے، مگر اس کی گنجائش کے مطابق. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ بہت تسلی مل جاتی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی جان سے بڑھ کے جو ہے نا وہ نہیں دیتا. جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں وہ اتنے ہی ہیں کہ ہم اس کو ایزیلی فالو کر سکیں. وہی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کر کے دکھائے، ایزیلی کر کے دکھائے کہ دیکھو ہر کوئی انسان ان احکامات کو فالو ایزیلی کر سکتا ہے، کوئی یہ انسان پہ بوجھ نہیں ہے. میں آپ کو اگر اگزامپل دوں، پہلے جو لوگ رہتے تھے ان پہ یہ تھا کہ جب بھی ان کو عبادت کرنی ہوتی تھی، جب بھی ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز دعا مانگنی ہوتی تھی، یا پھر کوئی بھی ان کو جو ہے نا عبادت، فار ایگزامپل جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی اسپیشل عبادت ان کو کرنی ہوتی تھی تو ان کو اسپیشل جگہ پہ جانا پڑتا تھا اس اسپیشل عبادت کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری زمین کو ہی جو ہے وہ پاک بنا دیا ہے کہ ہم کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی زمین کے ٹکڑے پہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. اتنا ایزیلی بنا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے. سبحان اللہ. نماز دیکھیں کہ اگر نماز آپ نے پڑھنی، اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیں، تیمم نہیں کر سکتے تو ویسے نماز پڑھ لیں، لیکن نماز نہیں چھوڑنی. اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں دے دی ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذات سے بڑھ کر جو ہے نا وہ تکلیف نہیں دیتے. لہا اسی کے لیے ہے، ماں کسبت جو اس نے کمایا، و علیہ اور اس پر ہے، مکتسبت جو اس نے کمایا. بے شک ہم جو کماتے ہیں وہ ہم پر ہی ہے. ربنا اے ہمارے رب، یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کر لیں. ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو نہ پکڑ ہمیں، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، او یا اخطأنا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ ڈال، علینا ہم پر، اسرن کوئی بوجھ، کما جیسے حملتہ تو نے ڈالا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے. کتنی خوبصورت آیت ہے یہ کہ اللہ ہم سے پہلے، آپ کو پتہ ہے پہلے لوگوں پہ کتنے عذاب نازل ہوتے
ہوتے تھے. اگر ہم پہلے بارے میں یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگوں کی توبہ کتنی مشکل ہوتی تھی، کہ جب آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے وہ کہہ کر گئے تھے، لیکن کو 40 دن لگ گئے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے بچھڑا پوچھ لیا تھا. اور جب آپ واپس آئے تھے تو ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی؟ آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 70,000 تقریباً جو ہے وہ لوگ کو قتل کیا گیا تھا. پھر ان کی قتل کرنے کے بعد ان کی جو ہے وہ توبہ قبول ہوئی تھی. اتنی ان کو جو ہے نا وہ سخت سزا ملی تھی. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی تم سے غلطی ہو جائے، شرمندہ ہو تم غلطی پہ، تو 2 نفل ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. تو ان کی اگر آپ سزائیں دیکھیں تو کتنے عذاب ان پر آتے تھے، کتنے زیادہ بنی اسرائیل پہ کتنا خون کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، مینڈک کا عذاب، پانی کا عذاب، ایون ہر چیز کا عذاب ان پہ آ چکا ہوا ہے. وہ جب گناہ کرتے تھے ان کے ماتھوں پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، ان کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں نے یہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی چھوٹ دی ہوئی ہے، کس کی وجہ سے؟ ہمارے پیارے آقا کی دعاؤں کی وجہ سے. تو ہمیں بھی یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم پہ پہلوں والے جو عذاب آئے تھے وہ ہم پہ نہ ڈال، ہم پر اپنا رحم نازل کر. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، ہم سے نہ اٹھوا، ما لا طاقت، جو ہم میں طاقت نہ ہو، لنا ہم کو، بھی اس کی، وعفو اور درگزر کر، عنا ہم کو، واغفر لنا اور ہم کو بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم کر. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت کہ ہم کو بخش دے، ہم پر رحم کر. اور ساتھ ہی ایک آپ ایڈ کر لیں کہ جب بھی آپ ساتھ دعا مانگیں نا تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا لازمی پڑھا کریں. یہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہوئی ہے اس دعا کی پڑھنے کی کہ اے اللہ ہم کو اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور قیامت کے دن بھی ہمیں بھلائی عطا فرمانا. ایک شخص تھا تو وہ جو ہے نا اتنی وہ بیمار ہو گیا تھا، کتنا کمزور اس کی حالت ہو گئی تھی کہ نہ اس کی جان نکلتی تھی اور بہت ہی اس کی بری حالت ہو گئی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کی جتنی بھی سزا ہے آپ مجھے اس دنیا میں ہی دے دیں، آپ مجھ سے قیامت کے دن مجھے سزا نہ دینا. تو آپ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا کہ ایسے دعا نہیں مانگا کرو، بلکہ ایسے دعا مانگا کرو کہ اللہ اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور قیامت کے دن بھی مجھے بھلائی عطا فرمانا، اور مجھے وقنا عذاب النار، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا. یہ دعائیں اپنی روزانہ کی جو ہے لائف میں شامل کر لیں. 5 ٹائم تو اپنا نماز پڑھتی ہیں، ان میں یہ دعا مانگا کریں. انت، تو ہی مولانا، ہمارا آقا، فانصرنا، پس ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر. آمین. الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. جب سٹارٹ کیا تھا تو لگ رہا تھا کہ کافی ٹائم لگ جائے گا کیونکہ اتنی سب سے لمبی سورت ہے. آج الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی اور ہم نے آلموسٹ 50% سے زیادہ احکامات ہم اس میں پڑھ چکے ہیں. الحمدللہ آگے ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی، بہت ایزی احکامات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بات سنیں تو ہم جو ہے وہ یہی الفاظ بولیں کہ اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اس آیت کی طرح سمعنا وأطعنا، کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.